شرک جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ شرک پایا جاتا ہے۔ جب کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، کسی ولی کا انتقال ہوتا ہے، ولیوں کے پاؤں کے اوپر لگنے والی جو دھول ہے میں اس کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں، ولیوں سے میں محبت کرتا ہوں، اور کیوں نہ کروں؟ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کا جتنا بھی بڑا ولی ہوگا، ولی کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے یہ کپڑے کون اتارتا ہے؟ یہ ہم لوگ اتارتے ہیں، عام انسان جو زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کو کفن کون پہناتا ہے؟ کفن جو ہے زندہ لوگ اس کو پہناتے ہیں، اور کفن اس کو غسل کون دیتا ہے؟ غسل جو ہے زندہ لوگ اس کو غسل دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، اپنے جسم سے کپڑے نہیں اتار سکتا، اپنے آپ کو کفن نہیں پہنا سکتا۔ پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اور نماز جنازے کے اندر ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما، جو ہم میں سے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو مر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس ولی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس ولی کی بھی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس ولی کو کندھا کون دیتا ہے؟ وہ کندھا بھی جو ہے ہم لوگ دیتے ہیں، ہم لوگ اس کو کیا ہے کندھا دیتے ہیں، ہم اس کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، اور قبر کے اندر جو ہے وہ خود اتر نہیں سکتا، پھر قبر میں اترنے کے بعد اس پر مٹی کون ڈالتا ہے؟ وہ بھی ہم لوگ ڈالتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مٹی ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو پھر اگلے دن سے ہم اسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ اب یہ ہماری مدد کرے گا۔ اب تک وہ ہماری مدد کا محتاج تھا، وہ اپنے جسم سے کپڑے نہیں ہٹا سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو کفن نہیں پہنا سکتا تھا، وہ خود غسل نہیں کر سکتا تھا، وہ غسل کے اس پٹے کے اوپر خود لیٹ نہیں سکتا تھا، وہ سب ہم نے کیا، اس کو کندھا ہم نے دیا، اس کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی، مغفرت کی دعا اس کے لیے ہم نے مانگی، قبر کے اندر اس کو ہم نے اتارا، قبر کے اوپر مٹی ہم نے ڈالی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر کرنے والا ہے سب کچھ تو یہ ولی کرنے والا ہے۔ یہ کتنی یعنی عقل سے دور بات ہے۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر شرک کی جگہ جگہ مذمت فرمائی ہے، جگہ جگہ اللہ نے شرک سے منع کیا، لیکن کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو عام انسان کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے مخاطب اس وقت پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو اس بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ جو انسان خود ہمارا محتاج ہے کل ہم اسی سے مانگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اللہ جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور اگر کسی نے سچی توبہ کر دی، ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کو اللہ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے شرک کی اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک آدمی کے اوپر جنت اللہ نے کیا کر دی ہے؟ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔